ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بطخ دریا کے کنارے رہتی تھی کیونکہ اس کا نر مر چکا تھا۔ وہ بیچاری ہمیشہ بیمار رہتی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تمہاری بیماری ایسی ہے کہ جلد ہی مر جاؤ گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بطخ دریا کے کنارے رہتی تھی کیونکہ اس کا نر مر چکا تھا۔ وہ بیچاری ہمیشہ بیمار رہتی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی اور ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تمہاری بیماری ایسی ہے کہ تم جلد مر جاؤ گی۔ اسے یہ سن کر صدمہ ہوا کیونکہ اس کے پاس ایک انڈا تھا۔ اسے ڈر لگا کہ اگر میں مر گئی تو اس انڈے کا کیا ہوگا جس کے خول سے جلد ہی بچہ نکلنے والا تھا، اور پھر اس کے بچے کو کون سنبھالے گا۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے۔ لہٰذا وہ اپنے دوستوں کے پاس گئی جو جنگل میں رہتے تھے۔ اس نے اپنے دوستوں کو اپنی ساری کہانی سنائی، لیکن انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ بیچاری بطخ نے ان کی کافی منتیں کی کہ خدا کے لیے تم لوگ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کو اپنا سایہ دینا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ بیچاری بطخ کرتی بھی تو کیا کرتی، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے بھائی مرغے کے پاس جاؤں، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ لہٰذا وہ مرغے کے پاس گئی اور اسے سارا قصہ سنایا۔ ناظرین، چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجئے۔ مرغے بھائی بطخ نے کہا، مرغے بھائی آپ میرے بچے کے ماموں ہو، پلیز آپ ہی میرے بچے کو اپنا سایہ دینا۔ مرغا بولا، میں تمہارے بچے کو رکھ لیتا، لیکن میری بیگم مرغی یہ بات نہیں مانے گی، لہٰذا مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لہٰذا تم مجھے معاف کر دینا۔ بطخ ادھر سے مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گئی اور سوچنا شروع کر دیا کہ اب کیا کیا جائے۔ جی، میں ہوں ظہور الہی۔ کہانی کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ اور ہمارے چینل کو لائک کریں، آگے سے آگے شیئر کریں۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے موقع ڈھونڈ کر یہ کام انجام دے دیا اور خود جا کر ایک درخت کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بطخ کی طبیعت اور بگڑ گئی، اور ایسی بگڑی کہ اس کی موت ہو گئی۔ جب مرغی کے بچے انڈوں سے باہر نکلے تو ان میں ایک بطخ کا بچہ بھی تھا، تو یعنی کہ بطخ نے چپکے سے مرغی کے انڈوں کے ساتھ ہی اپنا انڈا بھی رکھ دیا تھا۔ مرغ تو سب جان گیا تھا، لیکن اس نے مرغی کو بتانا مناسب نہ سمجھا۔ مرغی نے کافی شور شرابہ کیا اور بولی، میرے بچوں کے ساتھ بطخ کا بچہ نہیں رہے گا۔ ناظرین، کہانی اگر اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جی، تو آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ مرغ نے اسے کافی سمجھایا، لیکن مرغی نے اس کا کہنا نہیں مانا۔ مرغی نے اپنے بچوں کو سختی سے منع کر دیا کہ بطخ کے بچے سے کسی کو بات نہیں کرنی ہے۔ سب نے مرغی کی بات مان لی، لیکن دو چوزوں نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی اور جو وہ خود کھاتے تھے اپنے ساتھ اس بطخ کے بچے کو بھی کھلاتے تھے۔ مرغی کو بطخ کے بچے سے سخت نفرت تھی، وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ پھر ایک دن مرغی کے ذہن میں خیال آیا کہ ہم سب مل کر دریا کے کنارے سیر کو جائیں گے اور ہم سب واپس آ جائیں گے اور بطخ کے بچے کو وہیں چھوڑ آئیں گے، اس طرح سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ لوگ سیر کو نکلے۔ وہاں پہنچتے ہی ایک چوزا دریا کے کنارے چلا گیا اور اس میں گر کے ڈوبنے لگا۔ بچاؤ 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 بچاؤ! یہ دیکھ کر مرغی زور زور سے چیخنے چلانے لگی،
चूंकि बत्तख के बच्चे को तैरना आता था, लिहाजा उसने फौरन दरिया में तैरना शुरू कर दिया। पैक 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 पैक, और उस चूजे को निकाल के बाहर ले आया। मुर्गी ने जब ये देखा तो उसे अपने किए पर काफी शर्मिंदगी हुई, और उसने बत्तख के बच्चे से माफी मांगकर उसे अपना बेटा बना लिया। इस तरह वो सब हंसी खुशी रहने लगे। देखा बच्चों, कैसे बत्तख के बच्चे ने मुर्गी को बचाया और कैसे उसका भला हुआ। इसलिए तो कहते हैं कि कर भला तो हो भला। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को